بڑی اہم بات ہے جس کی سمجھ اکثر لوگوں کو نہیں آتی، اگرچہ وہ ڈگریاں رکھتے ہیں، دانش میں پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں ان کی عقل و دانش کا لوہا مانا جاتا ہے، لیکن یہ یقین کتنے کم لوگوں کو نصیب ہے کہ تمام مخلوقات کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رزق میری محنت سے مجھے ملے گا۔ نو ڈاؤٹ محنت کرنے کی تو ضرورت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈگری ملی تو رزق ملے گا، پھر انگوٹھا چھاپ فیکٹریوں کے مالک ہیں اور ڈگریاں رکھنے والے بے روزگار پھرتے ہیں۔ اس وقت کسی کو خیال نہیں آتا، اس وقت کسی کو یہ سوچ نہیں آتی کہ اس کا رزق اس کی ڈگری کے ساتھ وابستہ کیوں نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رب العزت اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ ذرا غور کیجئے زمین میں کتنے جاندار بستے ہیں، جانور، پرندے، سمندری مخلوق، ہر کوئی جب صبح ہوتی ہے بھوکا ہوتا ہے۔ ہر کسی کی نیچر مختلف، ہر کسی کا مزاج مختلف، ڈیمانڈ مختلف۔ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا رزق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح زمین کے کونے کونے میں بسنے والے انسانوں کا رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔ سیدنا حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 یا 45 رات تک نطفہ جب رحم میں ٹھہرتا ہے تو فرشتہ اس پر داخل ہو کے کہتا ہے، اے رب یہ بدبخت ہے یا نیک بخت، پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے اے رب یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، پھر یہ دونوں باتیں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے اعمال و افعال، موت اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے، نہ اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کمی، یہ تقدیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی پیدائش سے پہلے جب انسان گوشت کی حالت میں نہیں ہوتا، سوچئے نطفے کی حالت سے وہ ابھی جمے میں خون کی صورت میں، تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی۔ انسانوں اور جانوروں کی ضروریات مختلف نوعیت کی ہیں، مختلف غذائیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ انسان سوچتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، اس لیے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کس ماں کے پیٹ میں جنم لیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کس قبر میں جانا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے، کتنا ایکوریٹ سسٹم ہے، کوئی کمی نہیں، جہاں ہر چیز تحریر کی ہوئی ہے، کتنی زبردست ڈاکومنٹیشن ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنی محدود سوچ میں لانا چاہے تو کانپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علم کے تصور سے ہی انسان عاجز آ جاتا ہے۔ انسان جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر راضی ہو جاتا ہے۔ یقین اسی طرح انسان کے دل کے اندر آتا ہے، ایک لفظ کے ساتھ یقین اندر نہیں اترتا۔ یقین کے لیے تفکر ضروری ہے، اسی لیے رب العزت نے حکم دیا ہے غور و فکر کا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟
ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں.